الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں پتنگ کی حقیقت کیا ہے تاریخ کے آئینے میں اس کو بیان کیا تھا، اور مزید ارادہ یہ تھا کہ اس جمعہ میں پتنگ کے جو نقصانات ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کا ارادہ تھا اور وعدہ بھی کیا تھا. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ نیا تقاضا کر رہا ہے. 22 جنوری پیر کے دن رام مندر کا جو افتتاح، اوپننگ اور ادگھاٹن ہونے والا ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ پتنگ کے موضوع پر جو کچھ باتیں باقی ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس کو بیان کریں گے. موجودہ صورتحال کے متعلق کچھ گفتگو کرنا یہ میں نہایت ہی اہم اور ضروری سمجھتا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کفار مکہ کے ایک واقعے کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اپنی طاقت جمانے کے لیے بہت سارا مال جمع کیا. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی قوت جمانے کے لیے ایک عظیم سرمایہ جمع کیا اور اس کو دین حق کے خلاف خرچ کیا. لیکن اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے بڑا حسرت اور ندامت کا باعث بنا، اس لیے کہ مال تو ضائع ہو گیا، خرچ ہو گیا اور مقصد میں بھی کامیابی نہیں ملی. غزوہ بدر کے اندر 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے غزوہ بدر کے اندر پہنچا. اور اس 1000 کا سارا جو خرچ تھا، جانے آنے کا کرایہ، وہاں رہنے کے سارے اخراجات، کھانے پینے کا سارا نظم، یہ مکہ کے بڑے بڑے 12 سرداروں نے اپنے ذمہ لیا تھا. اس میں سر فہرست ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان وغیرہ نامور یہ سردار تھے. آپ اندازہ لگاؤ 1000 کا لشکر اور اس کا سارا خرچ، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوگی، بہت بڑی رقم ہوگی. مقصد کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام دنیا سے ختم ہو جاوے، مسلمان دنیا سے ختم ہو جاوے.
دین حق کے خلاف اس کو خرچ کرنا۔ لیکن ہوا کیا غزوہ بدر کے اندر؟ مغلوب ہو گئے کفار، ہار گئے، شکست ہوئی، مارے گئے، کاٹے گئے، مال سارا خرچ ہو گیا۔ ایک مال کے خرچ ہونے کا افسوس اور حسرت اس کے اوپر طاری تھی، اور دوسرا صدمہ اس کو یہ تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تب غزوہ بدر کے بعد جو اس میں جو بچے کچھ لوگ تھے، جو زخمی تھے، جو بچ گئے تھے، رہ گئے تھے، جن کے باپ دادا غزوہ بدر کے اندر قتل ہو گئے، اور کچھ لوگ بچے تھے، غم زدہ، شکست جن کو ہو گئی تھی، ہار گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے، یہ مکہ آ کر کے اس وقت کے تجارتی قافلے کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچے، اور ابو سفیان کے پاس جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑائی کا مقصد آپ کی تجارت قافلے کی حفاظت تھی، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا، مالی اور جانی سب نقصان ہوا، ہمارے باپ دادے مارے گئے، مالی اعتبار سے ہمارا نقصان ہوا، اس لیے مشترک تجارتی کمپنی میں سے ہماری مدد کی جائے۔ جو کفار کے کچھ لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے ابو سفیان کے پاس جا کر کے یہ کہا، چنانچہ ان کی درخواست قبول کی گئی، اور بہت ساری رقم سے ان کی مدد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے پھر یہ مال خرچ کیا۔ جب ان لوگوں کا یہ منصوبہ ہوا، پلان ہوا کہ ایسا کرنے والے ہیں، تو حق تعالی شانہ نے اس بات کی خبر اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے کر دی۔ اس آیت کے اندر اس کو بیان کیا گیا جو میں نے پڑھا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ نے کہہ دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں نے بہت ساری رقم جمع کی ہے، اور ان کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ ہار جائیں گے، اور اس کے اوپر ایک حسرت اور افسوس طاری ہو جائے گا اس بات کا کہ سارا مال خرچ ہو گیا، اور دوسرا یہ غم طاری ہو جائے گا کہ وہ مغلوب ہو گئے، مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے یہ سارا مال خرچ کیا، لیکن وہاں بھی شکست ہوئی اور ہار گئے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے سے صرف اس زمانے کی کفار اور مشرکین کو نہیں، بلکہ قیامت تک کے کفار اور مشرکین کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ جب بھی یہ لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تو یہ اس کے لیے حسرت ہو جائے گی مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غلط عقائد کے لوگ جو مسلمانوں کے اجتماعی عقائد کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے اندر شک اور شبہات کو پیدا کرنے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کی ضمن میں داخل ہے کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا اور ان کا یہ محنت کرنا اسلام اور حق کے خلاف، یہ قیامت کے دن اس کے لیے پچھتاوا اور افسوس کا سبب بنے گا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں جب شکست ہوئی تو پھر مال اکٹھا کیا، جمع کیا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے انتقام لیں گے، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی کامیاب نہیں ہونا دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر
کفر اور شرک کی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف کہ نعوذ باللہ دنیا سے اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے، حق ختم ہو جائے۔ اس لیے آج دنیا کے کفار اور مشرکین ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا نقشہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 22 تاریخ کو یہ بابری مسجد کی جگہ پر بنا ہوا مندر، رام مندر، اس کا افتتاح پوری دنیا کے اندر ایک اس کا چرچا ہے۔ اللہ کے احکام کی بغاوت اور اللہ کے احکام کے خلاف، حق کے خلاف یہ لوگ جمع ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے ہماری رہبری فرمائی، اس وقت مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جب دنیا کے باطل مذاہب والے اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے کفار اور مشرکین حق کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے بغاوت کر سکتے ہیں، تو کیا مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے ہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی، اور خاص کر کے اس زمین کے اوپر مسجد کے نام سے، اللہ کے گھر کے نام سے مسجد قائم ہے، جو خاص مخصوص عبادت گاہیں ہیں۔ ورنہ تو پوری زمین کے اوپر مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ زمین پاک ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنایا، اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وہ ایک مندر کو آباد کریں گے، ہزاروں مسجدیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو للکار کر کہہ رہی ہیں، اے ایمان والوں تم آؤ اللہ کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کرو۔ جب یہ کفار اور مشرکین اللہ کے بغاوت کر رہے ہیں، حق کے خلاف جب جمع ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس کی دعوت چل رہی ہے، تو کیا مسلمان مسجد کو آباد نہیں کریں گے؟ ہمارا کیا اس دن کیا ہوگا؟ ہم اس کو علانیہ طور پر زبان قال سے نہیں، زبان حال سے ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتلا دیں گے کہ تم ایک مندر کا ادگھاٹن اور افتتاح نہیں، ایسے ہزاروں مندر کا افتتاح کر لو، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ہر وقت ہم اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں گے، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ اور مسلمان اٹھ کر کے صبح فجر کے وقت مسجد کی طرف جا رہے ہو، فجر کے اندر وہ مجمع ہو جاوے جو جمعہ کے اندر ہوتا ہے، تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کفار اپنے ہتھیار کو ڈال دیں گے۔ یہ دنیا کے کفار کو بھی یہ کہنا ہے، یہ مشرکین کا بھی کہنا ہے کہ جس دن مسلمان کا مجمع فجر کی نماز کے اندر وہ ہو جائے گا جو جمعہ کے اندر اور عید کے اندر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کب تک ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ کب تک تماشا دیکھتے رہیں؟ ہماری نمازوں کا حال دیکھو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر دن ہر نماز میں ہماری مسجد آباد ہو، لیکن کم از کم اس دن 22 تاریخ کو، 22 جنوری کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اندر ہماری مسجدیں بھر جانی چاہیے۔ اللہ کی توحید کا اقرار، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، چاہے دنیا کے اندر بغاوت عام ہو جاوے، اللہ کی توحید کے خلاف، نبی کی رسالت کے خلاف کچھ بھی ہو جاوے، لیکن ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں۔ آج کے دن ہم اللہ کے گھر کو آباد کر کے دکھلائیں گے کہ آج ہم، وہ چاہے کتنا بھی وہ کرے، مندروں کا افتتاح کرے، لیکن ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے بندو، فجر کے اندر اٹھو اور اللہ کی بارگاہ کی طرف چلو، مسجدوں کی طرف اپنے قدم بڑھاؤ۔ کب تک وہ سوتے رہیں گے؟ ہماری جانیں خطرے میں پڑ جائے گی۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایمان کے اوپر باقی رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنی مشکل ہو جائے گا جیسا ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ زمانہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یہ وقت ہے، آ گیا ہے۔ کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ بیان سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ یہ جتنا مجمع سن رہا ہے اور جو آگے سنے گا، کیا جمعہ کی نماز کے اندر حاضری ہو سکتی ہے؟ عصر کی نماز کے اندر حاضری نہیں ہو سکتی؟ مغرب کے اندر حاضری نہیں ہو سکتی؟ عشاء اور فجر میں حاضری نہیں ہو سکتی؟ ہمارے اکابر علماء کرام کی دل کی آواز ہے کہ اس دن ہماری مسجدیں بھر جانی چاہیے، خاص کر کے ہمارا وہ مجمع جمعہ کی ایک شکل اختیار کر لے، اس سے بڑھ کر کے عید کی ایک شکل اختیار کر لے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے، ہم ایک اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں گے، اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں گے، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ انشاءاللہ کفر کی طاقت خود بخود مٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کتنا شہرا ہے پوری دنیا کے اندر، بچے بچے کی زبان کے اوپر، جوان جوان کی زبان کے اوپر۔ تو ہم اللہ کی گھر کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں دیا نہیں جلائیں گے، یاد رکھو۔ یہ توحید کے خلاف کفر کی دعوت ہے، اور مسلمانوں نے اگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کی تو یہ مسلمانوں کو دیا جلانا پڑے، اپنے ایمان کی خیر منائے ہو۔ پھر کورونا میں کیا ہوا؟ کورونا میں یہ تو ہوا ایک رات سارے گھروں کے اندر اندھیرے ہو جاوے اور تھالی بجائی جائے تاکہ کورونا بھاگ جائے، اور مسلمانوں نے تھالیاں بجائی، مسلمانوں نے بجائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کے اوپر باقی رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ۔ یہ مشکل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ کسی کافر اور مشرک کے کہنے کی وجہ سے، یہ عقیدہ رکھ کر کے تھالی بجانے کی وجہ سے کورونا چلا جائے گا، اور تھالی مسلمان نے بجا لی، ایمان کہاں رہا؟ اگر رام مندر کے اڈگھاٹن کے موقع پر مسلمانوں نے اپنے گھر میں دیا جلایا تو ایمان کہاں رہا؟ ہمارا کام دیا جلانا نہیں ہے، ہمارا کام مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اس دن فجر کی نماز میں مسجد بھر جاوے، اللہ کے سامنے گر گراوے، دعائیں کرے، یاسین شریف کی تلاوت ہو، اللہ سے مانگنا ہو، سنت اور نوافل کا اہتمام ہو۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم محتاط رہے، ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں ہم فتنے کے اندر ہم گرفتار ہو سکتے ہو۔ شریر کہیں بھی اپنی شرارت کر لے گا، اس لیے میرے دوستو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمت ہارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے قرآن کی آیت کی تشریح آپ کے سامنے کی، غزوہ بدر کے موقع پر اور غزوہ احد کے موقع پر، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مال خرچ کیا، ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا سبب بن گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے، اور قیامت تک جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور دین حق کے خلاف جو مال خرچ کریں گے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کا حسر یہی ہوگا آیت کی تشریح میں۔ ان کا مال ضائع ہو جائے گا، اس کی حسرت ہوگی، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، مستورات گھر کے اندر نمازیں پڑھیں، مرد مسجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے آوازاری ہو، ورنہ تو یہ کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ مستقبل کے اندر بہت خطرات کی گھنٹیاں ہیں میرے دوست۔ ہاں، اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اور خاص کر کے اس دن، ایسے تو ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر وقت مسلمان مسجد کو آباد کرنے والا ہو، مسجد بھر جانی چاہیے، لیکن خاص کر کے اس دن ہم ہمارے عمل کے ذریعے سے بتلا دیں گے دنیا والوں کو کہ تم چاہے کتنا بھی کچھ بھی کرو، ہم ایک اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی توحید کا ڈنگا بجائیں گے۔ تم ایک مندر کو آباد کرو گے، ہم ہزاروں مسجد کو آباد کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے۔
اس لیے اس دن خاص کر کے ہماری مسجد آباد ہو، اللہ کے سامنے مانگنا ہو، نوافل پڑھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔